اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے عرض کرتی ہیں کہ بابا، جو افراد تاخیر کرتے ہیں نماز کے پڑھنے میں ان کے لیے کیا سزا ہے؟ تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس شہزادی کے سوال پر فرماتے ہیں کہ بیٹا، جو مؤمن اور مومنہ نماز کے پڑھنے میں تاخیر کرے، نماز نہ پڑھنے کا ذکر اس باپ بیٹی کی گفتگو میں نہیں ہے، نماز کو تاخیر کرنا، لیٹ پڑھنا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ پروردگار 15 قسم کی سزائیں اس کے لیے منتخب کر دیتا ہے، 15 قسم کی مشکلات سے اس کو دوچار کر دیتا ہے. اتنی سزائیں، اتنی مشکلات نماز کو تاخیر سے ادا کرنے کی کیوں ہیں؟ یہ واقعہ ایک ملتا ہے جس میں جناب یحییٰ علیہ السلام ہے یا جناب زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب شیطان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے گفتگو کی. جیسے انبیاء کے واقعات ملتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی، کہ شیطان سے ان کا مکالمہ ہوا ہے. یہاں پر جناب یحییٰ ہیں یا جناب زکریا ہیں، نبی خدا کا سامنا جب شیطان سے ہوا تو یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی چیز تمہیں بہت خوش کرتی ہے. تو اس وقت شیطان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، جس وقت آپ پورا دن گزارتے ہیں روزے کے ساتھ اور روزہ کھولنے کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور اس پیٹ بھر کے کھانا کھانے کی وجہ سے عبادت کرتے ہوئے تھوڑی سی نرمی آتی ہے، تھوڑی سی اس کے اندر کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے کاہلی جو آتی ہے نماز کے دوران، میں اس ذرا سی کاہلی سے، اس ذرا سی ضعیفی سے، اس کمزوری سے میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں. تو اس وقت جناب یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بس میں آج خدا سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی یحییٰ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے گا. اور ابلیس کہتا ہے کہ میں بھی ایک وعدہ کرتا ہوں. کہا تو نے کیا وعدہ کرنا ہے؟ کہا کہ کبھی کسی کو میں صحیح بات نہیں بتاؤں گا، کہ میں بتاؤں کہ میں کس سے خوش ہوتا ہوں تو انسان اس عمل کو کرنا ترک کر دے. یعنی کہ تاخیر کرنا نماز کے اندر، کاہلی کرنا نماز کے اندر، سستی کرنا نماز کے اندر عبادت میں، یہ شیطان کو خوش کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے. تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی، 15 اس کو پروردگار مشکلات سے دوچار کرے گا، جس میں 6 اسے دنیا میں دیکھنی پڑیں گی، 3 وقت موت اس پر طاری ہوں گی، اور 3 قبر کے اندر، اور 3 محشر کے میدان میں اس کو ان مشکلات کا سامنا، ان سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا. پہلی 6 جو دنیا میں دیکھے گا، نماز کو تاخیر سے پڑھنے والا. تاخیر کیا ہے؟ نماز کی اہمیت کو ضائع کر دینے والا. یعنی کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اگر ہمارے شیعوں کو دیکھنا ہو کہ یہ ہمارا شیعہ ہے یا نہیں ہے تو اس کو اس وقت دیکھو کہ جب تجھے آذان کی آواز آئے. اگر آذان کی آواز اس کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آتی ہے اور وہ نماز کے لیے جد و جہد کرنے میں لگ جاتا ہے تو مان لو ہمارا شیعہ ہے. اگر تاخیر کرتا ہے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اسی وجہ سے جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ جو 6 مصیبتیں، 6 آفتیں ہیں جو اس دنیا کے اندر اسے پیش آئیں گی، اس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ پروردگار اس بندے کی زندگی اور گھر سے برکت ختم کر دے گا. نمبر 2 کہ پروردگار اس کے رزق روزی میں برکت ختم کر دے گا. نمبر 3 اس کے چہرے سے صالحین کا نور ختم ہو جائے گا. جو عبادت گزاروں کا، نیکوکاروں کا نور ہوتا ہے وہ اس کے چہرے سے ختم ہو جائے گا. اور پروردگار صالحین کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھے گا. وہ افراد جن کو کہا جائے کہ ہمارے لیے دعا کر دو، کہتے ہیں کہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگار سب کے معاملات میں بہتر کرے. پروردگار نیک اور برگزیدہ بندے جب سب کے لیے دعا کرتے ہیں، کل مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس نماز کو تاخیر کرنے والے کا کوئی حصہ اس صالح بندے کی دعا میں نہیں رہے گا. اور نمبر 5 پروردگار اس کی کوئی دعا کو آسمان تک نہیں پہنچنے دے گا
اور یہ کوئی بھی عمل کر لے، نمبر 6، یہ کوئی بھی عمل کر لے گا تو پروردگار اس کا اجر اس کو نہیں عطا فرمائے گا، پروردگار اس کے کسی نیک عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ وہ 6 ہیں جو اس کو دنیا میں سامنا کرنا پڑے گا۔ اب 3 وہ جو وقت موت، جب فرشتہ ملک الموت اس کی روح قبض کرے گا اس وقت اس کو پیش آئیں گے۔ جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ نماز کو تاخیر کرنے والا، نماز کی اہمیت کم کرنے والا جو ہے وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، جب اس کو موت آئے گی تو وہ بھوکا ہوگا۔ نمبر 3، جب اس کو موت آئے گی وہ پیاسا ہوگا، اور اتنا پیاسا ہوگا کہ اگر اسے ساتوں سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے گا تب بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اور وہ 3 عذاب، وہ 3 مشکلات جو قبر میں آئیں گی، تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی بیٹی سے کہ بیٹی جو نماز میں تاخیر کرتا ہے جب وہ قبر میں جائے گا تو پروردگار سب سے پہلے اس کے اوپر ایک ملک کو مقرر کرے گا جو اسے عذاب دیتا رہے گا۔ دوسرا عذاب جو ہے اس کے لیے قبر کی تاریکی ہوگی، قبر میں اندھیرا ہوگا، اور تیسرا عذاب اس کی قبر تنگ ہوگی۔ اب جناب سرور کائنات آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو نماز میں تاخیر کرتا ہے اس کو حشر کے میدان میں، محشر کے میدان میں جو معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ کون سی 3 ہیں؟ پہلی یہ کہ پروردگار ایک فرشتے کو مقرر کرے گا کہ اس کے چہرے کو کھول دو۔ چہرے کو کھول دو سے کیا مراد ہے کہ دنیا میں جو لوگ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جہاں پر کسی کو کسی کی پہچان نہیں ہوگی، ہر ایک کو نفسا نفسی پڑی ہوگی، وہاں پر اس کے چہرے کو کھول دیا جائے گا کہ جو اس کو جاننے والا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لے گا کہ یہ تو وہ شخص ہے جو ہمارے محلے میں رہتا تھا، یہ تو وہ شخص ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس کے چہرے کو کھول دیا جائے گا کہ اس کی یہ حالت اس لیے ہے کہ یہ نماز کو تاخیر کرتا تھا، نماز کی اہمیت نہیں دیتا تھا، نماز کو اہمیت، کہ اس کے چہرے کو کھول دیا جائے گا۔ دوسرا، پروردگار اس بندے کے حساب و کتاب میں سختی سے پیش آئے گا، نرمی والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا اور 15واں جو ٹوٹل 15واں عذاب جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار اس پہ نظر رحمت نہیں کرے گا، حشر کے میدان میں، محشر کے میدان میں نظر رحمت نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس کے گناہ بخشے جا سکیں اور اس کے معاملات میں آسانی ہو سکے۔ یہ نظر کرم پروردگار سے محروم رہے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو تمام عبادتوں کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل مقصد عبادت کو پروردگار ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔